الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑھے گا سید لولاک پہ دائم درود جو پڑھے گا سید لولاک پہ دائم درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر آج میں درود و سلام کے معارف اور اس کی حکمتوں کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف سے صلاۃ کا بھیجا جانا اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملنا کہ تم نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام پڑھو، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے۔ یعنی پہلے کسی بھی نبی کو یہ شرف نہیں ملا تھا، یہ شرف صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے۔ آیہ کریمہ کا مدعا اور مقصود اہل ایمان کو صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دینا ہے۔
لیکن اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا اس چیز سے فرمائی کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اس کے یہاں پر بہت زیادہ یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ یہاں پر میں پہلی بات یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کا صلاۃ بھیجنا اور اہل ایمان کا صلاۃ و سلام بھیجنا یہ صرف ایک لفظی اشتراک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ وہ نہیں ہے جو اہل ایمان کی صلاۃ ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ درود پاک وہ عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، یہ بالکل غلط بات ہے اور انتہائی ایمان کے لیے خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کی سب عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اصل میں ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ اس کا معنی، اس کا پس منظر متعین کرتا ہے۔ مثلا لفظ ایک ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لفظ دونوں جگہ پر مکر ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے مکر کیا وَمَكَرَ اللَّهُ، لیکن معنی یکساں نہیں ہوگا۔ اس کو مشاکلت کہا جاتا ہے، ایک جیسے لفظ لے آنا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چال چلتے ہیں یا سازش کرتے ہیں، وہ مکر اللہ، اور اللہ ان کی سازش پر گرفت فرماتا ہے، اللہ ان کی سازش پر سزا دیتا ہے۔ لفظ ایک ہے، معنی بدل گیا ہے۔ انک میتون و انہم میتون، آپ بھی یعنی لفظی معنی ہے فوت، آپ پر بھی موت طاری ہوگی اور ان پر بھی موت طاری ہوگی۔ لفظ تو میت کا یکساں ہے، عام بندوں کے لیے بھی اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی، لیکن معنی یکساں نہیں ہے۔ انبیاء کرام پر جو موت طاری ہوتی ہے وہ یہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ یعنی یہ ہے نا آنی ہے، یہ آن سے ہے، آن کہتے ہیں لمحے کو، کہ بندے پر موت آئے تو ہمیشہ کے لیے آتی ہے، انبیاء پر موت آئے تو ایک لمحے کے لیے آتی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ لفظ ایک ہے، معنی یکساں نہیں ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک لفظ ہے بیٹھ جانا، بیٹھ جانا۔ آپ نے کہا کہ اسلم بیٹھ گیا، مطلب کیا ہے؟ اسلم کھڑا تھا، بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا دیوار بیٹھ گئی، مطلب کیا ہے؟ دیوار زمین میں دھنس گئی۔ آپ نے کہا میرا گلا بیٹھ گیا، مطلب کیا ہے؟ گلا خراب ہو گیا۔ آپ نے کہا الیکشن میں فلاں لیڈر بیٹھ گیا، مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنی اپلیکیشن واپس لے لی۔ اب لفظ بیٹھنا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کے متعلقات بدلے ہیں اس کا معنی بدل رہا ہے۔ اسی طرح ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم بھی سرکار پر صلاۃ بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صلاۃ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صلاۃ ہمارے والی صلاۃ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کی صلاۃ یہ ہے جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا، اے ثناؤہ عند الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے پاس اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور جو فرشتوں کی صلاۃ ہے، فرشتوں کی صلاۃ یہ ہے کہ فرشتے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رفع درجات کی تمنا کرتے رہتے ہیں، اللہ سے التماس کرتے رہتے ہیں۔ سامعین محترم، یہاں پر ایک چیز یہ یاد رہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے، ملائکہ جو ہے یہ ملک ان کی جمع ہے، اور عربی کا اصول یہ ہے کہ جب جمع کو مضاف کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر مضاف ہے ہو کی طرف، تو اس میں عموم آ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے آیہ کریمہ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ سامعین محترم، کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے جو ہیں وہ حالت رکوع میں ہیں، بعض حالت سجدہ میں ہیں، بعض کوئی ذکر کرتے ہیں، تو سارے صلاۃ کس طریقے سے بھیجتے ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ ایک وقت میں ایک کام کرنا اور دوسرا نہ کر سکنا، یہ عالم خلق کی کمزوری ہے، عالم امر کی کمزوری نہیں۔ ایک وقت میں ایک کام کرنا اور دوسرا نہ کر سکنا، یعنی فرض کریں میں بولتا ہوں، آپ میری بات سنتے ہیں، اگر سنتے ہوئے آپ کی توجہ کہیں اور گئی، آپ میری بات نہیں سن سکیں گے۔ اگر بات کرتے ہوئے میری توجہ کہیں اور گئی، میں بات نہیں کر پاؤں گا۔ یہ عالم خلق کی کمزوری ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہے، دو کام نہیں کر سکتے، لیکن عالم امر اس سے مبرہ ہے، عالم امر اس سے مبرہ ہے۔ اسرائیل ایک فرشتہ ہے جو پوری دنیا میں بیک وقت نہ جانے کتنے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے۔ فرشتہ تو ایک ہی ہے نا جی، کیونکہ وہ عالم امر کا معاملہ۔ پھر آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن زیادہ درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ اس دن پڑھا گیا درود و سلام بڑی خصوصیت سے میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وبعد وفاتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ پھر سرکار نے فرمایا ما من احد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کہ کوئی بھی بندہ جب مجھ پہ صلاۃ بھیجتا ہے تو اس کی آواز میں سن لیتا ہوں، اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ اب دیکھیے جو میں استدلال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں، پہلے میں یہ بات عرض کر دوں، آپ کہیں گے کہ بھئی حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے کہ پڑھا گیا سلام فرشتے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بھائی فرشتے ضرور پیش کرتے ہیں،
لیکن پہلی بات یہ ہے کہ فرشتوں کا پیش کرنا سننے کے منافی نہیں ہے۔ اگر بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اعمال کا پتہ نہیں ہے۔ اگر وہ فرشتے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ صلاۃ و سلام کو ایک تحفے کی شکل میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور ایک اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اسماء صلاۃ اہل محبتی وترد علی غیرہم، کہ جو بھی بندہ محبت سے مجھ پر سلام پڑھتا ہے میں اس کی آواز خود سنتا ہوں۔ اسماء صلاۃ اہل محبتی، میں اہل محبت کا سلام خود سنتا ہوں اور دوسروں کا سلام مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک وقت میں نہ جانے کتنے بندے دنیا کے کونے کونے سے سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور فرشتے کرتے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں میں اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ الا بلغنی صوتہ حیث کان، اور یہ جو حدیث پاک ہے اسے علامہ ابن قیم نے جو غیر مقلدین کے امام ہیں اپنی کتاب جلاء الافہام فی الصلاۃ علی سید الانام میں درج کیا ہے۔ علامہ ابن قیم جلاء الافہام فی الصلاۃ علی سید الانام اس میں درج کیا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جو بھی بندہ مجھ پر صلاۃ پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ اب میرا استدلال یہ ہے کہ نہ جانے کتنے بندے دنیا کے کونے کونے سے ایک وقت میں صلاۃ پڑھتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ ایک وقت میں دو آوازیں نہیں سن سکتے، بندہ ایک وقت میں دو آوازیں نہیں سن سکے گا۔ جنہیں سننے سے مراد ہے وہ سمجھے اس کو۔ ویسے لوگ اگر 100 بندہ بھی بولے گا تو کانوں میں تو ٹکرائے گی نا، بندہ سمجھے گا نہیں، توجہ نہیں کر سکے گا۔ لیکن سرکار پر نہ جانے لاکھوں کروڑوں ہر دم سلام پیش کرتے ہیں، میرے آقا سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ اس پر دلیل ہے کہ عالم امر جو ہے وہ اس میں یہ چیز ماننے نہیں ہوتی کہ ایک وقت میں دو کام کس طریقے سے ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے وہ اور جو بھی عبادت کرتے رہیں لیکن صلاۃ و سلام پڑھنے میں سارے فرشتے شریک ہیں۔ اسی نے کہا تھا ثناؤ زلف رخسارے تو اے ماں، ثنائے زلف رخسارے تو اے ماں، ملائک ورد صبح و شام کردند۔ اے میرے مدینے والے آقا، آپ کی زلفوں کی جو ثنا ہے وہ فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ ثنائے زلف رخسارے تو اے ماں، ملائک ورد صبح و شام کردند۔ سامعین محترم، اب آپ آ جائیں اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو درود و سلام کا حکم دینے سے پہلے یہ فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ بھیجا کرو۔ اب ان جملوں میں ربط کیا ہے؟ ربط کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت سے اور کسی جگہ سے پاک ہے، لیکن اللہ کی تجلیات کا مرکز عرش ہے۔ اس لیے جب سرکار اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو عرش پہ تشریف لے گئے، کیونکہ وہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ اور ویسے بھی جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو آسمان کی طرف منہ کرتا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں کسی جگہ میں مقید نہیں ہے، پابند نہیں ہے۔
لیکن بہرحال وہ جو اوپر کا عالم ہے وہ فرشتوں کا عالم ہے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا عالم ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا میں اور میرے فرشتے صلات بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی بھیجا کرو. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ عالم علوی ہو وہاں بھی مصطفیٰ پہ درود گونجتا ہے، اور عالم سفلی ہو وہاں بھی مصطفیٰ پہ درود گونجنا چاہیے. کان جگر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے. تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اور پھر آپ دیکھیں اہل ایمان جو ہے نا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل ایمان پر اتنے احسانات ہیں کہ جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے. دیکھیں ہر کام اللہ کرتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کام نہیں کرتا، آ کے بیچ میں ایک واسطہ ہوتا ہے. اگر ایک بندہ ایک مشکل میں گرفتار ہے اور اس کا کوئی دوست اس کی مدد کرتا ہے تو در حقیقت اللہ نے مدد کی ہے، لیکن اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ذریعوں کو بھول جاؤ. اسلام یہ کہتا ہے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا. یعنی بندے کی یہ جبلت ہے کہ یہ ظاہر پرست واقع ہوا ہے. ظاہر پرست اور جس چیز کو دیکھتا ہے اس کو زیادہ مانتا ہے. تو جو بندہ اس ظاہری چیز کا شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ مسبب الاسباب کی ذات کا شکر کیسے ادا کرے گا. اسلام یہ کہتا ہے بیچ میں جو واسطے ہیں ان کا بھی احترام کرو. اب آپ دیکھیے یہ جو کائنات ہے بنائی اللہ نے ہے، لیکن بنائی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے ہے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. اقبال نے کہا تھا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. یہ کائنات بنی بھی میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ہے اور چلتی بھی میرے محمد عربی کے صدقے میں ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو بندہ ایمان والو تمہیں تو جو کچھ ملا ہے ملا ہی سرکار کے صدقے میں ہے. جب اللہ رب ہو کے صلات بھیجتا ہے، فرشتے معصوم ہو کے صلات بھیجتے ہیں، تو تم اپنے پاک نبی کے صلات و سلام کیوں نہیں بھیجو گے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سامعین محترم پھر آپ دیکھیں کہ ایمان والے جو ہیں، ہر مومن اگر اللہ نے اسے ایمان نصیب کیا ہے عبادت میں کوتاہی نہیں کرے گا. عبادت میں کوتاہی نہیں کرے گا، لیکن اپنی بخشش کے لیے عبادت کو کافی نہیں سمجھے گا. کافی نہیں سمجھے گا. اپنی بخشش کا ذریعہ کسے سمجھے گا؟ یا رب کی رحمت کو یا مصطفیٰ کی شفاعت کو. جب سرکار تشریف فرما تھے نا، ایک صحابی آئے کہنے لگے متی الساعہ یا رسول اللہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ اب اسلام کا مزاج یہ ہے کہ کسی پیغمبر نے یہ کبھی نہیں کہا کہ لوگوں میں تمہیں
ایگزیکٹ وقت بتانے کے لیے آیا ہوں کہ قیامت کتنے سالوں کے بعد آئے گی، کسی نے نہیں کہا۔ پیغمبروں نے یہ کہا کہ لوگوں ہم تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہوگی اور وہ قیامت سے شروع ہوگی جب تم اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے۔ تو اس لیے منکرین کہتے رہے کہ قیامت کب آئے گی کب آئے گی، اس کا کبھی جواب نہیں دیا، کیونکہ پیغمبروں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا تھا ہم تمہیں قیامت کا وقت بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اب جو دعویٰ ہی نہ ہو اس کا مطالبہ کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور بارہا بار فرمایا کہ قیامت کے احوال اس طریقے سے ہوں گے، قیامت کی ہولناکیاں اس طریقے سے ہوں گی۔ مطلب کیا ہے لوگوں، قیامت کا وقت معلوم کرنے کے پیچھے نہ پڑو، قیامت کی تیاری کرو کہ ہم نے قیامت کے لیے تیار کیا کیا ہے۔ تو جب اس صحابی نے پوچھا متی الساعہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو سرکار نے فرمایا ما عدت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اب جو صحابہ تھے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک بندہ صحابی ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو، ایک بندہ صحابی ہو اور زکوٰۃ نہ دیتا ہو۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو بندہ بھی ایمان کا دعویٰ کرتا تھا وہ نماز لازمی پڑھتا تھا۔ مسلمان تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے، منافق بھی پڑھتے تھے۔ قرآن نے یہ کہا کہ فرق یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کو بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، اور ایمان والے اس طرح کشاں کشاں اللہ کی بارگاہ کی طرف جاتے ہیں جیسے بندہ اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو صحابی نے جب سرکار نے یہ پوچھا کہ کیا تیاری کی ہے، تو صحابی نے کہا کچھ نمازیں اور روزے تو زیادہ نہیں، یعنی باوجود اس کے کہ نہ کبھی نماز چھوڑی نہ کبھی روزہ چھوڑا، زیادہ نہیں۔ مطلب کیا ہے، یہ میری نجات کا سامان نہیں ہے، ولیکن انی احب اللہ ورسولہ، لیکن آقا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی دنیا کسے نو مان دولت دا، کسے نو مان دولت دا تے کسے نو ہے حکومت دا، تے مینوں صرف تیرا ہی سہارا یا رسول اللہ۔ عرض کی آقا میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا المرء مع من احبہ، بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہمیں قیامت کے دن سرکار کی معیت نصیب ہوگی جتنی خوشی ہمیں ایمان لانے کے بعد کبھی نہیں ہوئی تھی۔ سامعین محترم، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایمان والے جو ہیں ان کی تو نجات کی امید ہی سرکار کی شفاعت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب رب ہو کر صلات بھیجتا ہے، فرشتے معصوم ہو کر صلات بھیجتے ہیں، ایمان والو تم تو جیتے بھی ان کے صدقے میں ہو، تمہاری نجات بھی ان کے صدقے میں ہوگی، تو تم پاک نبی پہ صلاۃ و سلام کیوں نہیں بھیجو گے؟ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو صلاۃ بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ سامعین محترم، اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر صلاۃ و سلام کا حکم کیوں دیا؟ دیکھیں، جن لوگوں کا صلاۃ و سلام کا تعلق کمزور ہو جائے وہ
اسلام کے لیے بڑے بڑے دلائل تو ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن انہیں خشیت الہی نصیب نہیں ہوتی، انہیں حقت قلبی نصیب نہیں ہوتی۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ تم نے رسول کریم علیہ السلام کی ذات کو عقیدت کے کھولوں میں بند کر دیا ہے، ان لوگوں نے ایمان کی حلاوتیں پائی ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائی، اگر محبت کا عنصر کمزور پڑ جائے ایمان کی حلاوتیں ختم ہو جاتی ہیں، ایمان کی حلاوتیں چلی جاتی ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک ہوتی ہے دلیل، ایک ہوتا ہے دل میں بات کا اتر جانا۔ یہ جو خرد ہے نا، خرد یہ دلیل سے مسلمان ہوتی ہے، اور جو ایمان دل میں اترتا ہے یہ محبت رسول کے صدقے میں اترتا ہے۔ اور محبت رسول کا پہلو جن لوگوں کی فکر میں صلاۃ و سلام کو پیچھے کر دیا گیا، وہ آپ کو بات کرتے ہوئے تو بڑے ملیں گے، لیکن کبھی انہیں کیفیت نصیب نہیں ہوگی، کبھی انہیں ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی، یہ جو سرکار کی ذات کے ساتھ ہماری عقیدتیں ہیں نا، یہ ہمارے دنیا کا بھی سرمایہ ہے، آخرت کا بھی سرمایہ ہے۔ اگر پیغمبر کی ذات سے محبت کے پہلو کو ختم کر دیں تو پھر تو ایک فلسفی باقی رہ جائیں گے، پھر تو صرف ایک دانشور کے طور پہ لوگ ہیں۔ اور اگر ایمان سلامت ہو اور محبت رسول کا پہلو مضبوط ہو، تبھی بندے کو ایمان کی حقیقتیں ملتی ہیں۔ سامعین محترم، میں آپ کو ایک مثال دے کے آگے آ رہا ہوں۔ دیکھیں، آئیڈیل ایمان صحابہ کرام کا ہے، آئیڈیل ایمان صحابہ کرام کا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا صحابہ کرام نے صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقل و دانش کو مانا تھا، یا عقل و دانش کے ساتھ ساتھ انہیں سرکار کی ذات سے اتنی محبت تھی جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے؟ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو سب سے پہلے مان لیتے ہیں ان کی سیرت کا تجزیہ کرتے ہوئے، تو پھر ایک وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب ابو بکر کی ایڑی پر سانپ ڈنگ مارتا ہے تو وہ اپنی ایڑی نہیں ہٹاتے تاکہ میرے سرکار کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، جب سانپ ڈنگ مارتا ہے تو بندہ سوچ کے ایڑی پیچھے نہیں کرتا، غیر ارادی طور پہ کرتا ہے۔ ابو بکر کا احترام رسالت محب دیکھو کہ ان کا اختیار بھی تعظیم نبوت میں ڈوبا ہوا ہے، ان کا استقرار بھی تعظیم نبوت میں ڈوبا ہوا ہے۔ جب تک سرکار کے ساتھ محبت کا یہ تعلق نہیں ملے گا، اس وقت تک ابو بکر صدیق والے عشق کا ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ سامعین محترم، یہ جو درود و سلام ہے، اللہ پاک نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا، یہ محبت کو مضبوط کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو لوٹنے کے لیے اکسیر ہے۔ شاہ ولی اللہ بہت بڑا آدمی ہے، شاہ ولی اللہ کال کا بھی ایمان ہے اور حال کا بھی ایمان ہے۔ اور ہوا یہ کہ شاہ ولی اللہ اتنا مشکل لکھتے ہیں کہ علماء بھی نہیں سمجھ سکتے الا ماشاءاللہ۔
شاہ ولی اللہ کہتے ہیں بہا وجدنا ما وجدنا، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے درود کے صدقے میں ملا ہے، درود و سلام کے صدقے میں ملا ہے۔ سامعین محترم، اب آپ آ جائیں کہ درود و سلام کا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، اس میں کیا کیا حکمتیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پہلے آپ اس چیز پر غور فرمائیں کہ درود و سلام ہے کیا، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک بندہ کسی بھی طریقے سے درود و سلام پڑھتا ہے، وہ ندائیہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا وہ دوسرے انداز میں پڑھے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، کسی بھی طریقے سے پڑھے۔ اصل میں درود و سلام ہے کیا؟ درود و سلام یہ ہے کہ بندہ اللہ سے تمنا کرتا ہے، اللہ سے التماس کرتا ہے، اللہ سے استدعا کرتا ہے کہ مولا میرے آقا پہ اور رحمتیں نازل فرما، میرے مولا پہ اور سلامتیاں نازل فرما۔ اگر تو اس نے اللہم صلی علی کہا پھر تو مفہوم واضح ہے، اے اللہ رحمتیں نازل فرما، سلامتی نازل فرما۔ اگر اس نے ندائیہ پڑھا الصلاۃ والسلام علیکہ، پھر بھی یہی بات ہے کہ بندہ کہتا ہے میرے آقا تمام سلامتی آپ کے لیے ہو، تمام رحمتیں آپ کے لیے ہوں، بات تو وہی ہے۔ اب آپ آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم صلاۃ و سلام پڑھو۔ اب جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کے ثمرات کیا ہوتے ہیں، بندے کو ملتا کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ جو بندہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، اور میں یہ بات عرض کروں، وہ بڑا ایک کبھی ہم نے بچپن میں شعر پڑھا تھا، جو پتھر پہ پانی پڑے متصل، جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ یعنی ایک پتھر ہے نا جی، اس پہ قطرہ قطرہ پانی کا گرتا رہے، مسلسل گرے، تو وہ قطرہ پانی جو ہے نا وہ پتھر میں سوراخ کر دے گا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بندہ جذباتی طور پر کام نہ کرتا ہو کہ موڈ آ گیا تو پوری رات ہی گزار دی۔ بندے کی زندگی میں دوام ہونا چاہیے، وہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لے لیکن روٹین میں پڑھے، ہر نماز کے بعد پڑھے، ایک تسلسل کے ساتھ پڑھے۔ جب بندہ تسلسل کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر بندے کو درود کا فیض ملتا ہے، پھر بندے کو درود کی برکتیں ملتی ہیں۔ سامعین محترم، عادت تو ایک ایسی چیز ہے، عادت، میں مادی عادت کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر ایک بندے کی یہ عادت ہے کہ اس نے سیر کرتے ہوئے ایک دیوار کو ہاتھ لگا کے واپس آنا ہے، ایک درخت کو ہاتھ لگا کے واپس آنا ہے، تو جب تک وہ اس درخت کو ہاتھ نہیں لگا لے گا اسے سکون نہیں ملے گا۔ تو جب ایک بندہ اپنے آپ کو درود و سلام کی عادت ہی بنا لے، حالانکہ عادت کمال نہیں ہوتی، یہ ایک مرحلہ ضرور ہے، جو بندہ درود و سلام کو عادت بنا لے گا پھر جب تک وہ درود نہیں پڑے گا اسے سکون کس طریقے سے ملے گا۔ سامعین محترم، سب سے پہلی بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی شان کیا ہے کہ وہ یحب المتقین، تقوی والوں سے محبت کرتا ہے، توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ مختلف اوصاف بیان کیے گئے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کی بندگی کا کوئی بھی
طریقہ ہو اس میں اوج کمال پر میرے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ سرکار اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، محبوب۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب ہماری نظر محبت تجھے تکتی رہتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقریر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ جو مقام ہے اس پہ میرے کملی والے آقا فائز ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سرکار اللہ تعالیٰ کے محبوبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہے۔ اب آپ دیکھیں، بات کو واضح کرنے کے لیے میں ایک تمثیل مثال دے رہا ہوں۔ ایک بندے کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہے، ایک گداگر کہے، اس کے بیٹے کو کہے اللہ تجھے سلامتی دے، اللہ تجھے زندگی دے، اللہ تجھے عزت دے، تو باپ کو اس گداگر پہ کتنا پیار آئے گا جو اس کے بیٹے کی خیر مانتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہیں۔ جب کوئی بندہ صلاۃ و سلام پڑھ کے محبوب کی خیر مانگتا ہے تو اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہو جاتا ہے۔ درود و سلام وہ چیز ہے کہ جسے پڑھنے والا اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو بندہ سرکار نے فرمایا مجھ پہ ایک مرتبہ صلاۃ بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 مرتبہ صلاۃ بھیجتا ہے۔ یعنی جو بندہ میرے لیے اللہ سے ایک صلاۃ کی استدعا کرے، ایک صلاۃ کی تمنا کرے، ایک صلاۃ مانگے، ایک رحمت مانگے، اللہ اس مانگنے والے پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ ہے وہ مقام محبوبیت جو صلاۃ کی وجہ سے بندے کو ملتا ہے۔ اس مقام پہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی بندے نے تو درود پاک پڑھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صلاۃ کی استدعا کی، اے اللہ صلاۃ بھیج، اور پڑھنے والے پہ 10 صلاتیں بھیج دی گئی، پڑھنے والے پہ 10 صلاتیں بھیج دی گئی۔ وہ کیا ہے کہ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، ہنسی ایسا بھی ہے بھلا کوئی ہنسیوں میں۔ تو صلاۃ و سلام جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اتنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بندے نے ایک صلاۃ کی استدعا کی اور اللہ نے اس پر 10 صلاتیں بھیج دی، 10 رحمتیں بھیج دی۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تو ایک صلاۃ بھیجی گئی اور بندے پہ 10 صلاتیں بھیجی گئی؟ سرکار پر ایک رحمت نازل ہوئی جو بندے نے مانگا اور اس پر 10 رحمتیں نازل ہو گئی۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ فرق رحمت کی کیفیت کا ہے۔ فرق رحمت دیکھیں، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو بندے نے خوش کرنا ہو تو وہ تھوڑے سے پیسوں سے خوش ہو جاتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، ایک غریب بندے کی اپنی حیثیت ہوتی ہے اور بادشاہوں کی اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی پر ایک رحمت بھیجتا ہے یہ سرکار کی شان کے مطابق ہوتی ہے، اور بندے پر جو 10 آتی ہیں یہ بندے کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے، اور وہ ایک رحمت اتنی بڑی ہوتی ہے
پڑ جاتی ہے. ایک بات فرماتے ہیں. دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پہ دلالت کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. نیکی پہ دلالت کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ ایک برائی میں مگن ہے، اس کو کسی بندے نے نیکی پہ لگا دیا کہ بھئی نماز پڑھا کر، سچ بولا کر، خدمت خلق کے کام کر، نیکی میں لگا دیا. تو سرکار فرماتے ہیں جب وہ برا بندہ نیکی کرے گا تو جتنا اجر اسے نیکی کرنے پر ملے گا اتنا اجر نیکی پر لگانے والے کو بھی ملے گا. اتنا اجر نیکی پر لگانے والے کو بھی ملے گا. اب سوال یہ ہے کہ اس امت کو درود پاک پہ لگایا کس نے؟ ایمان پہ لگایا کس نے؟ ظاہر ہے کہ اس امت میں جو بھی خیر نظر آتی ہے وہ فیض تو میری سرکار مدینہ کا ہے نا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو بندہ جو بھی کام کرتا ہے نیکی کا، اسے اس نیکی پر لگایا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے نا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ درود پاک پر بس نہیں، اس امت کا کوئی بھی فرد قیامت تک جو بھی نیکی کرے گا اس کو اجر بعد میں ملے گا، سرکار کو پہلے ملے گا. اس لیے یہ نہ سوچ لیا جائے کہ شاید اس بندے پر زیادہ رحمتیں نازل ہو گئی. نہیں، بندے پر بعد میں نازل ہوں گی، سرکار مدینہ پہ پہلے نازل ہوں گی. سامعین محترم، اب اصل میں وقت ختم ہو گیا ہے. ابھی میں اس کی تمہید تقریباً میں نے باندھی ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے پر میں اس کے مزید معارف عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بس خداوند قدوس ہمیں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جن کا وظیفہ ہی صلاۃ و سلام ہوتا ہے. وما علینا الا